اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 25ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یا آنے والی ہیں، جتنے بھی پھل ہیں جو اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں، اور جتنی بھی اشیاء ہیں، تمام کی تمام چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ چاہے وہ نئی روح آنے والی ہے، یا چاہے کوئی زمین سے چیز نکل رہی ہے یا آسمان سے اتر رہی ہے، تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اختتام اس پارے کا ان لفظوں سے ہوا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آسمان و زمین میں بزرگی اور بڑائی کس کی ہے؟ اسی اللہ ذوالجلال کی ہے، وہی جو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہے، اور اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ رکھتا ہے، نہ میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ میرے رب کی بڑائی کی کوئی انتہا ہے۔ جو رب تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، انسان کا عمل مسلسل نکھرتا چلا جاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے، رب کی پہچان ہوتی ہے، انسان کی زندگی کے لیل و نہار بدل جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کوشش مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو رب تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ انسان اخلاص اس کے دل میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اس بارے میں پہلی سورۃ شعراء ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کی اقسام میں سے ایک قسم توحید اسماء و صفات بیان فرمائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات میں وہ تنہا اور یکتا ہے۔ صفات کے معاملے میں امت کے کئی گروہ بٹک گئے ہیں، کچھ نے صفات کا انکار کر دیا، کچھ نے انکار تو نہ کیا، البتہ اپنی طرف سے ان کا معنی مفاہیم متعین کر لیے۔ مثلا وہ کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اور جو قرآن مجید میں عرش پر مستوی ہونے کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ کی حکومت۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اور قرآن مجید میں جو ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور ایک تیسرا گروہ اٹھا اور اس نے کہا اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہے، جس طرح مخلوق کے ہاتھ ہیں، اور اللہ کا چہرہ اسی طرح ہے جس طرح مخلوق کا چہرہ ہے۔ اس طرح کی انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ تمہیں اس جہاں میں جہاں چاہتا ہے پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں، لہٰذا ان کا انکار کرنا، جو ایک گروہ انکار کرتا ہے، وہ قطعاً غلط ہے۔ دوسرا، اس کا معنی متعین کرنا یا اس کی مخلوق کی صفات کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا، یہ بھی لوگ غلط ہیں۔ اس حوالے سے درست موقف جو ہے نا، وہ اہل سنت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کیا جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، اور انہیں کسی مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہ یا مثل قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے گا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح انسان سنتا ہے یہ جس طرح انسان دیکھتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل نہیں ہے۔ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ اس کو ہم جو ہے یہی کہیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے سنتا ہے، ویسے دیکھتا ہے۔ ہاں، مثالیں بیان کرنا اور تمثیل دینا، مشابہ، یہ جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، آدم سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ایک تھا، بس حالات اور قوموں کی قوت طاقت کے اعتبار سے عبادت کے احکامات میں کچھ فرق رکھا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر المشرکین۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ کو دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو، اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ مشرک جو ہیں ان پر سب سے باری بات یہ ہے کہ جس کی طرف تم بلاتے ہو اللہ اپنی طرف سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اپنی طرف سے راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے۔ یعنی انبیاء کرام کا دین ایک تھا، ان کا منہج ایک تھا، مشن ایک تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، شیطان کی عبادت سے ہٹا کر، طاغوت کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی طرف لانا ہے۔ ان کا دین ایک تھا، مشن ایک تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان مشرکوں کو کہہ دیجئے، یہ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جب تم ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہو تو سب سے زیادہ مشکل ان پر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نبی دعوت کیوں دے رہا ہے۔ کل کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ، میں ایمان لایا ہوں اس چیز پر جو میری طرف نازل کی گئی ہے، اور میں تمہارے درمیان انصاف کروں گا۔ اللہ ہی ہے ہمارا رب، ربنا و ربکم، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اس لیے جھگڑا مت کرو۔ اگر تم نہیں ایمان لاتے تو تم پھر دیکھ لو گے اللہ جب فیصلہ کرے گا اور ہم سب کو جمع کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا صبر ضائع نہیں کرتا، جو شخص اس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اسی حساب سے اس کو اجر ملتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد اللہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے آخرت میں اس کے لیے بدلہ ہوگا، اور جو دنیا کے لیے کرتا ہے دنیا کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا۔ اب چونکہ کافر آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور مومن چونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے آخرت میں اجر دے گا۔ اسی طرح توبہ کی قبولیت، انسان چونکہ غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، نسیان سے ہے، بھول جانے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ توبہ اور پلٹنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی جب شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ حق پر مبنی اور برحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کے متعلق جو فیصلہ کیا ہے وہی درست اور برحق ہے۔ کسی کو آندھا، کسی کو نعمتوں سے محروم، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو ذہین بنا دیا، کسی کو کند ذہن بنا دیا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلے حق اور سچے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا ہے تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مصیبت کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کا دنیاوی نتیجہ ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے
تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ بعض دفعہ وہ مصیبت ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ ہمارے لیے وہ گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پریشانی آ رہی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری ہے، ہمارے اعمال کی بد عمالیوں کے نتیجے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اس لیے وہ کثرت سے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ کون ہیں مومن؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مومنوں کی نشانیاں ہیں، برائی سے رکتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومن ہے، اور یاد رکھو جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا برائی کا مثل ہی اس کو ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے معاف کرنے والی، البتہ جو کوئی برائی کرتا ہے تو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو ملتا ہے، عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو دنیا میں کرو گے وہی پاؤ گے۔ نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ اچھا ہوگا۔ دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خیر کو پانے کے لیے نیکی کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور خیر کے متلاشی کو خیر بھی مل جائے گی۔ البتہ جو برائی کرتا ہے اس کا مثل اس کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ زخرف ہے، انبیاء کرام کی ذمہ داری لوگوں کو دعوت دینا تھی، ان کے بعد یہ ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمیں اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر لوگ نہ مانے تو دعوت چھوڑ دینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان پر سخت پکڑنے والا، ہلاک کر دینے والا عذاب بھیجا۔ یہ پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نصیحت پیغام پہنچانا ہی ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگ آپ کو چاہیں یا نہ چاہیں، برا مانیں یا اچھا سمجھیں، کہ یہ ہر وقت دین کی بات کرتا ہے، لوگ بعض برا محسوس کرتے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْأَوَّلِينَ، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہانیاں پہلے گزر چکی ہیں، نبیوں کا انکار کرنے والے اور مذاق اڑانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہمارا سخت عذاب آتا ہے تو یہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، آپ جو ہے ان مثالوں سے سبق حاصل کرو، اور انبیاء کرام اور دین کو تسلیم کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حد سے زیادہ شرک، حد سے نہ بڑھو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے اور تم ہلاک ہو کے رہ جاؤ۔ اسی طرح عربوں میں جو ہے، عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس عقیدے سے فرشتے خوش ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، لیکن یہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ جو ہے سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ لوگ خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیاں بنا رہے ہیں، یعنی شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ اللہ تو پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہستی ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ یہ لوگ جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کفار مکہ کہتے تھے کہ کفار مکہ کا یہ موقف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سردار لوگ ہیں، ہم ان کی بات نہیں سن سکتے، جیسا کہ آج کل کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجدوں کے طلباء جو ہیں، یہ مولوی جو ہیں، یہ غریب گھروں سے ہے، ان کے پاس کیا ہے، بڑے سردار مانتے نہیں ہیں، بڑے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی یہ بات کو بیان فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سردار ہیں تو ہم کیسے بات مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ تیرے رب کی تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور بعض کو بعض سے مقام زیادہ دیا ہے، بعض کو بعض کا تابع بنا لیا ہے، اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی تمہیں رزق دیا ہوا اور جس کی بنیاد پر تم خود کو بڑا سمجھتے ہو، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں تمہارے مال و دولت، چودراہٹ، سرداری کی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ تم سے پوچھے کہ نبوت کسے دینی ہے اور کسے نہیں دینی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ چن لے اسے یہ فریضہ ادا کر دیتے ہیں، اسے یہ منصب ادا کر دیتے ہیں، منصب اور فضیلت اس کو یہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، لہذا تم جو بات کرتے ہو کہ کسی سردار کو کیوں نہیں ملی، یہ سراسری غلط بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے سورۃ دخان ہے یہ بیان فرمائی، اس میں یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان یہ دنیا کے نظام کو کھیل اور تماشا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ یہ ہم نے دنیا کو جو بنایا ہے یہ کھیلنے اور کودنے کے لیے نہیں، آسمان اور زمین کو جو بنایا ہے یہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، یہ اتنی بڑی کائنات بول بول کر تمہارے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، لیکن تم جو ہے اس کو دیکھتے سمجھتے نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، تم کائنات کی تخلیق پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، زمین کو پانی پر جو ہے وہ بچھا دیا ہے اور دن رات کے بدل کے آنا اور رزق میں آسمان سے رزق کا اترنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں۔ جو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ابھی بھی وہ تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنی نشانیاں اپنی واضح کی ہیں، لیکن یہ لوگ ابھی بھی ایمان نہیں لاتے تو کب لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی زندگی کا تقابل کیا ہے کہ جہنمیوں کی زندگی کس طرح ہوگی اور جنتیوں کی زندگی کس طرح ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام العتیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ جو جہنمی ہوں گے ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک زقوم کا درخت ان کا کھانا ہوگا، گناہ گار کھانا کھائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پیٹوں میں کھولتا ہوا گرم پانی کے کھولنے کی طرح یہ گرم پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو دھکیلا جائے گا اور پھر کھولتا پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر ڈیلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست، بہت باعزت
ہے، بے شک یہ ہے جس پر تم شک کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کا ان کا کھانا، اس طرح کانٹے دار درخت زقوم کا ان کا کھانا ہوگا، اور تانبے کے جو ہے پگھلے ہوئے پانی ان کے حلقوں سے گزارے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ ہاں دنیا میں تو بڑا متکبر تھا، آج بتا کون کس کی بادشاہت ہے، دنیا میں بڑے شریک ٹھہراتا تھا، آج لے کے آ ان اپنے مددگاروں کو، آج تجھے کوئی نہیں بسا سکتا، تو میری آیات کے ساتھ، میرے انبیاء کرام کے ساتھ مذاق اڑایا کرتا تھا، تو آج تیرا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ کے لیے یہی ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی زندگی نعمتوں سے بری ہوگی، ان المتقین فی مقام علیم، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، اور خوبصورت باغوں اور خوبصورت چشمے جاری ہوں گے، ان کے لیے خوبصورت لباس، نرم و ملائم لباس ہوگا جو انہیں پہنایا جائے گا، سلامتی کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور یہ اس حال میں ہوں گے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت جو ہے وہ حوریں ان کو عطا کی جائیں گی، ہر طرف سے پھل ہوگا، بے خوف ہو کر یہ کھا رہے ہوں گے، جس چیز کا ذہن میں سوچیں گے وہ چیز ان کو عطا کر دی جائے گی، وہاں موت نہیں ہوگی اور ہمیشہ جوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ وہ نعمتیں ہیں متقین کے لیے، وہ نعمتیں ہیں جنتیوں کے لیے، یہ تیرے رب کا فضل ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس کو دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل مل جائے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے قوانین کے مطابق گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ نیکی کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اعمال کو اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ کا فضل مل جائے بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ اسی طرح آخر میں سورۃ الجاثیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تم اس کے بندے ہو اور غلام ہو، لہذا تم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ ایک بندے کو، ایک غلام کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ، پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نشانیاں بیان کی ہیں، مگر وہ اپنے نفس کے پیچھے اس قدر لگے ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سود اور سودی نظام میں، سود میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آئے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، یہ ساری چیزوں کی تمیز بھول جاتا ہے خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کو پھر اچھی بات سمجھ نہیں آتی، خیر کی باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تمام حدیں کراس کر جاتے ہیں، پھر ان کے آنکھوں پر پردہ، دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے کان جو ہے وہ بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔